باپ امیر ہوئے تے پتر نو گھروں کٹ دے تے وہ غریب ہو جائے تو انہوں زکات دینا جائز ہے، کیونکہ باپ انہوں دیندا ہی کچھ نہیں، باپ تو انہوں آگ کر دیتا، اگرچہ شریعت آگ دا کوئی تعلق کوئی نہیں۔ باپ لکھ واری بھی کہے میرا پتر نہیں، شریعت کہتی نہیں جمیا تو میں تے باقی یہ جڑا بد کردار ہویا یہ تو تیرے اپنے کرتوتوں دی وجہ تو ہے۔ ہاں جی، اولاد جڑی نافرمان ہوندی وہ تے اپنے بندے دے کرتوتوں دی وجہ تو ہوندی۔ ہن اپنے پیو دے کرتوت ویکھ ویکھ کے کہندے چھڈو یار ساڈا پیو یہ بخشیا گیا تے اسی بھی بخشے جاؤ۔ بالکل یہ پکی بات ہے، یہ تے اپنی وجہ تو۔ فاروق اعظم دے زمانے چ ایک حکایت لکھی امام عبد الغنی نابلسی نے، کیا کہ حضرت عمر دے زمانے چ ایک بندہ اٹھ چراندے چراندے گھر آیا، وہ ماں پیو لڑ رہے سن، انہیں اٹھ والی ڈانگ تو پتہ ہے بڑی وڈی ساری ہوندی۔ میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چران والے دے دل سخت ہوندے تے بکریاں چران والے دل نرم ہوندے۔ اٹھ جڑا چراندا وہ ہاتھ ڈانگ بھی اتنی وڈی ہوندی، کسی نے ویکھیا ہون اٹھاں دے جناب چروائے، انہیں گھر آیا ماں پیو دا لڑ رہے سی، انہیں ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری، دوسرے اپنے پیو نو ماری تے دونوں سیدھے ہو کے بہ گئے۔ وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت وچ گیا، انہیں کہا جی سانو پتر نے کٹیا، آپ نے انہوں بلا لیا، پھر دور عمر ہوئے، آپ نے فرمایا تو اپنے ماں پیو نو کیوں کٹیا؟ انہوں نے کہا جی میں جدوں دا بالغ ہویا انہاں مینوں دین کوئی نہیں پڑھایا، انہاں مینوں اٹھا پیچھے لا دیتا ہے تے میں جنگل وچ یہی سبق پڑھیا سی بھئی دو اٹھ لڑ پون، ایک ڈانگ ایک نو مارو دوسرے نو مارو تو اٹھ آپس وچ چھڑ رہے تے میں جدوں پنڈ آیا تے میں ویکھیا میرے ماں پیو لڑ رہے تے میں جڑا سبق پڑھیا سی میں وہی آزمایا۔ تے حضرت عمر فرمایا تو ٹھیک ہے، ٹھیک کیتا ہے، انہاں تینوں دسیا ہوندا نہ قرآن پڑھایا ہوندا کہ ان دکل کبرا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جدوں یہ بڈھے ہو جان تو پھر انہاں نوں اف ہی نہیں کہنی، انہاں نوں انج اکھاں پٹ کے بھی نہیں ویکھنی، جدوں انہاں تینوں دسیا ہی اٹھ چرانا ہے تے جدوں تسی اولاد نوں دسیا ہی حرام کمانا ہے تو پھر ہن جوان ہو کے تسی دا پتر تواڈے حلال کمان گے، انج کدی نہیں ہونا۔ جدو تسی پتراں نوں کوئی صبر دی تلقین ہی نہیں کی، او پترا خیر ہے اج گوشت نہیں پکیا تے پھر کی ہویا؟ جدو پیو بھی لڑ رہا اپنی زنانی نال تے پتر ویکھ رہا میری ماں نال اج تاں لڑ رہا بھی گوشت نہیں پکیا، تے ہن ظاہر بات ہے زنانی کہتی میرے کول جتنا ایسی میں وہی پکانا سی نا، تو جتنا کمائی دار ہے، تے او کل حرام کما کے لیا کہ لے گوشت پکا، تے انہیں پیو کول یہی سکھیا بھائی ماویں گھر پیسے نہ ہون گوشت ضرور کھانا ہے، تے کتھوں کھانا ہے؟ جتھوں مرضی لیا کما کے۔ انہیں پیو نو ویکھیا ناجائز کھاندیا تے پتر بھی پھر اسے راہ تے چلے گا، جے انہیں پیو نو ویکھیا ہوندا مرچاں نہ روٹیاں کھاندیا کہ پترا جے گھر پیسے نہ ہون تو پھر چٹنی تو ہے نا، اودے نال روٹی کھا لے، حرام نہیں کمانا، تے پتر کم از کم رشوت تے نہ لیندا۔ یہ ساری گلاں کامن آج اولاد نافرمان پورے پاکستان دی میں گل کر رہا الا ماشاءاللہ، پورے پاکستان وچ لوگ سارے پہلے اولاد اپنے ماں پیو کو ڈردی سی، پورے پاکستان وچ لوگ اپنی اولاد کو ڈر رہے۔ ہے میری گل نہ اتفاق ہے کہ نہ اتفاق؟ ہاں بالکل، ہاں بالکل انجام، میں سروے کر رہا ہوں کہ اس طرح ہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو کہتے ہیں یار کیوں اولاد بے باک ہو گئی، سنتی کوئی نہیں، بالکل سنن واسطے تیار ہی کوئی نہیں، بلکہ وہ کہہ پرانیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اب وقت کا تقاضا اور ہے، اب وقت کا تقاضا کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے، اب ماں باپ کو گالیاں دی جائیں، اب ماں باپ کو کہا جائے یہ بوڑھے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں دنیا کتنے پہنچ گئی، یہ میں نے پرانیاں گلاں کرنے۔ آج کہتے ہیں یہودیاں نو برا بنا لو، نصرانیاں نو بنا لو، انسانیت کی بات کرو، مسلمانوں کی بات نہ کرو، انسانیت کی بات کرو۔ کہا انسانیت کی گل کتنے؟ انسانی وہ سمجھن یہودی نصرانی عیسائیت، ہندو عیسائیت، بت مت عیسائیت، مسلمانوں کون انسان سمجھتا ہے؟ جی سمجھتا ہوندا تے اوتھے جناب ملک شام وچ خیمے اوتے امریکہ بمباری کردا، دودھ پیندے بچے اوتے امریکہ بمباری کردا۔ جے تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا مسلماناں نو تے او گاہ کھان والے برما دے مسلماناں نو لوکاں ذبح کرنا سی۔ تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا کلمہ پڑھن والےاں نو تے سانو کنٹینر وچ بند کر کے تھلو اگ لا کے تے جناب انہاں دانے بھننے سن۔ تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا کلمہ پڑھن والےاں نو تے ننگا کر کے کتے ساڑے تے اگلے چھڈنے سن۔ تانوں مینوں انسانیت کی جب بھی لوگ بات کرتے ہیں نا، مسلح بھی بات کرتا ہے تو وہ عیسائیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ تانوں مینوں تو کوئی کیڑی بھی کوئی نہیں سمجھتا، کیڑیوں کے بھی حقوق ہوں گے دنیا میں، لیکن کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھن تسی داڑھی منڈے جڑے ہو نا بیٹھے ہوئے
تسی سمجھتے ہو داڑھی والے ہی صرف مسلمان، سانو تسی تانے دیندے ہو، تسی بھی امریکہ جا ویکھ کے ویکھو، تانوں بھی اسے نظر نال امریکی ویکھدے جس مینوں نظر نال ویکھدے۔ اے مت سمجھو، میں قسم اٹھا کے گل کر رہا، جدوں تک بوسنیا دیاں کڑیاں تے منڈے ننگے ہو گئے، بوسنیا دیاں کڑیاں جناب اپنے سکٹ پائیاں تے کچھے پا کے پھردیاں رہیاں، پھر بھی سرباں نوں انہاں بچیاں گوارا نہیں آ، انہاں کہا بھاویں تسی ننگیاں ہو گئی ہو، ساڈی ثقافت تسی اپنا لئی، لیکن کلمہ تو حضور دا پڑھ دیو نا۔ ہاں اے چھڈ دیو گلاں تسی بھائی تسی داڑھی منڈیاں نوں امریکہ چھڈ دے گا، عراق وچ داڑھی والے نوں نہ اوتھے تے جیڑا کلمہ گووے ان خیمے وچ کون بیٹھیا انہاں نوں تے نہیں پتہ، انہاں کہا خیمہ ہے تے مسلماناں دا، وچ دودھ پیندا بچہ بیٹھا، بچی بیٹھی، عورتیں بیٹھیاں، بڈھے بیٹھے، بیمار بیٹھے، امریکہ نے اوپر سے بمباری کر دی، اور یہ نہیں دیکھتا انہیں داڑھی رکھی یا انداڑی ہے، اے قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا، اے مدرسے پڑھیا یا نہیں پڑھیا، جرم تمہارا صرف یہ ہے پوری دنیا میں کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، بس۔ اے مت سمجھو اے جڑے داڑھی منڈے ہوندے نا وہ دین ساڈا سارے تے پاندے، میں آکھا تو جا امریکہ، ہاں تو جا کے اتنے لے ممتاز قادری دا نام، ہاں صرف ممتاز قادری دا نام اتنے جا کے لے، پھر تینوں دسنے تینوں کتنا اسامہ بن لادن نال بھی وڈا اگلے مجرم نہ بنا دیتا تھا۔ اے جڑا دین ہے نا اے لوٹیاں بسترے والا، اے تے امریکہ خود چاہتا ہے جس دین ڈنگ نہ ہوئے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا تو وہ چاہتے ہیں دین، وہ کہتے نہ ہو ممتاز قادری والا دین ہمیں نہیں چاہیے، جہد غیرت ہوے ایمان ہوے، این سج دج کے حضور دی عزت تے پہرا دیتا جائے، سب کچھ حضور تے قربان کر دیتا جائے، اور 1400 سال تو بعد بھی نعرہ لا جائے، پتر بھی ہون، برا بھی ہون، بہنا بھی ہون، تے پھانسی دے پھندے دی طرف جاندیا کہے فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منکم وقاؤ، میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساری عزت حضور دی عزت تے قربان۔ بڑی لمبی چوڑی گل سی، خارجی مولا علی دے مقابلے چ آ گیا، گل میں تہاڈے نال جڑی کرن لگا نا، خارجی جڑے سن نا خارجی، انہاں دی نشانی کہ وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے، اے ریاض نجد، ایک آدمی نجد آیا، فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین قص اللحیہ محلوق، صحابہ کہندے نے ایک بندہ آیا وہ اکھاں وچ وڑیاں سن، نجد دا رہن والا سی، ریاض جڑا جتے حضور نے فرمایا ہناک یتلو کرن الشیطان ہناک الزلازل والفتن، اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولے نے امت مسلمہ، انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا سی، انہاں اے تے خود داعش دے جڑا اے پیچھے کھڑے نے جڑے داعش نو انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائن مدینہ منورہ وچ مکہ مکرمہ تسی شام میں ڈاؤ، کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار نو ڈھا سکدا، سیدہ زینب دے مزار نو ڈھا سکدا، وہ ویسے کرنی دے مزار نو ڈھا سکدا، جناب یونس علیہ السلام دے مزار نو پہ سکدا، اے دے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے، تے زلزلے آن گے، تے فتنے ہون گے۔ صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے، اودی حیات کی سی، اکھاں وچ بڑی ہوئیاں، اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں، بڑی گھنی داڑھی، اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی، اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی، تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے، تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے، کہندا اتق اللہ یا محمد، کہندا حضور اللہ کو ڈرو، نا انصافی نہ کرو، اے بخاری بھی ساری سیاست میں حدیث موجود ہے، جڑے حضور نو بھی کمن اللہ کو ڈرو، تو میرے آقا نے فرمایا جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تو پھر کائنات اور کسے کرنا ہے؟ قال رجل اقتلہ، اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید، راوی کہندے ہیں کہ میرا گمان ایسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دوڑ لا دیواں، حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح نہیں، اینو مارنا نہیں۔ صحابہ کہندے ہیں حضور دی بارگاہ وچ واپس گیا تے پھس پھس کر رہے سی، بڑ بڑ مطلب پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوندی، گل سمجھ کوئی نہیں سی، بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا، کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دوڑ لے جانی، تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے نکل گیا، اللہ اکبر۔ تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام، اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا، قیامت تک دی نسل وچ لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دین گے، کیوں جی
قرآن پڑھن کی حد کر دے. فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا اسلام جو انجے نکل جان گے جی میں تیر کمان چو نکل جاندہ, وہ واپس نہیں آندا. اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا, داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے, اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے. حضور نے کیا فرمایا, قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. دسو یار عراق دے مسلمانوں دا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پر یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے او تو جناب سلیپاں بھی ہٹا رہے ہیں. اے جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی, جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں, مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. دسو جی اسی امریکہ کے خلاف بولیے, ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو داتا صاحب جاتے ہیں, جو جارس حزب اللہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں, حضور پر تان و تشریح کرنے والا بڑ بڑ کر دے حضور کی مجلس سے جو نکل گیا. حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ کو لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے, ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی. تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے, ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے, تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے. لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس وقت طرف کروٹ بدلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو, میں تمہیں جگاتا ہوں, اٹھو تہجد پڑھو, اٹھو تہجد پڑھو, کیا کرتے ہو. تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے, اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے. تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑے گی. اب ایک ہی طرف چلنا ہے, لبیک کی طرف. کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے, تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے, اس کو پریشانی کوئی اور لگی, تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہے تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو, ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے, ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ, اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے, ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا, ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا. آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں, پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. یہ تو میرے آقا و مولا کی. اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی, مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب, مفتی آصف سعید صاحب, یہ سارے حضرات, یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام, سارے سید جتنے بیٹھے میری طرف 2 ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے, یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب, یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء, یہ احمد رضا صاحب, یہ سارے نوجوان, یہ ان کے اندر یہ جو دم خم, یہ ایسے یہ حرارت, آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھیں, میں نے کہا نعرے لگائے. یہ بات ممتاز قادری, ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا, باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا. ہم ویسے فقیر آدمی ہیں, بڑے مسکین آدمی ہیں, لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں, میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو, تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. ہاں حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر ویسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو, جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے, ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا, ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے.
غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. میں نے ایسے ہی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو نہ ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.